نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ ہمارے دین نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، یہ بات سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، برحق ہے۔ یعنی انسانی نظر کے اثرات ہوتے ہیں جو کہ دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انسانی نظر کے اندر اتنی طاقت رکھ دی ہے، بسا اوقات وہ بیمار بھی کر دیتی ہے۔ نظر بد کے متعلق قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جو تھے، جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا سب کے سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ قرآن پاک کی سورت یوسف آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَقَالَ يَا بَنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آتی ہے، یعنی تمہیں نظر بد لگ جاتی ہے، تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ بے شک سب کچھ اللہ کے حکم ہی سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ چونکہ سبھی جوان تھے اور سب کی شکلیں بھی سیم تھیں، آپ خود سوچیں کہ جب کسی گھر سے ایسے بیٹے نکلے، سبھی جوان ہوں، سب کی شکلیں بھی سیم ہوں اور صحت مند ہوں، اور ایک ہی شہر میں داخل ہو رہے ہوں، تو یہ بات دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ نظر بد جو ہے اللہ کی تقدیر، قضاء و قدر کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے، دہشت زدہ بھی کر دیتی ہے، جلا بھی دیتی ہے، کمزور بھی کر دیتی ہے۔ انسانی نظر کے اثرات اس حد تک ہوتے ہیں، جو وہ نظر ہوتی ہے نظر بد، اس میں اس قدر تاثیر ہوتی ہے بیماری کہ انسان کو وہ بیمار بھی کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے صبح و شام کے اذکار بھی کرنے چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ نظر کچھ یوں بھی لگ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز کو تعجب کی نگاہ سے دیکھے، یعنی ایک شخص ہے جس نے دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کی ہے، تو اس نے اس کی چیز کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بسا اوقات محبت کرنے والے کی نظر بھی لگ جاتی ہے، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بہت ہی گہری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس طرح بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جو نظر کا لگنا ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کی مثال میں آپ کو یوں ایک سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو چیز ہے یہ حسد کے ساتھ ہے، یعنی انسان جب کسی دوسرے کے اندر ایک ایسی چیز دیکھتا ہے، ایک ایسی خوبی دیکھتا ہے، ایک ایسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھتا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کے اندر ایک عجیب سی جلن اور کڑن پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو جلن کڑن ہوتی ہے اور وہ جو حسد ہوتا ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں سما جاتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت امید سے ہو، اگر اسے نظر لگ جائے تو اس کے اثرات اس کے بچے پر بھی جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز کو دیکھیں، کوئی ایسی چیز کو دیکھیں، اگر کسی نے کوئی اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کسی کی کوئی اچھی چیز کو دیکھیں، گھر دیکھیں، گاڑی دیکھیں، دلہن کو دیکھیں،
کوئی چیز ایسی دیکھیں تو ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے. اور ان سب چیزوں کا جو اثر ہے وہ ہمارے دیکھنے سے ہے. دیکھیں اب جو نفرت ہے وہ بھی ایک ہمارے دیکھنے سے ہی ہمیں مطلب اس کو کہتے ہیں نا ہمارے دیکھنے سے ہی پتہ چلتی ہے. اگر کسی کے دیکھنے کا انداز ہی کیسا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس انداز سے دیکھ رہا ہے, یہ آنکھ کس انداز سے دیکھ رہی ہے. اگر محبت کی نگاہ سے ہے تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر وہی آنکھ نفرت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے پر جا کر بہت گہرے اثر انداز ہوتے ہیں, جس سے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی چیز کو, نعمت کو دیکھ کر اس قدر ان کے اندر ایک جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو نظر ہوتی ہے, جو وہ ایک دیکھنے کی آنکھ ہوتی ہے, کہ وہ اس کو کھا جانے والی ہوتی ہے, جس سے دوسرا بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھیں تو ہمیں ماشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. ایک طرح سے ماشاءاللہ کہنے سے دوسرے پر دم ہو جاتا ہے اور وہ جو اثرات ہوتے ہیں نظر بد کے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے بہت سے لوگوں کی موت جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی. مطلب کہ نظر لگنے کے ساتھ ایسی بیماری لگی اس کی موت واقع ہوگی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے خود انسان کی بھی نظر لگ جاتی ہے, خود کو بھی نظر لگ جاتی ہے, اور یہاں تک کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر کے اندر اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صبح شام کے اذکار کریں, اور جیسا کہ سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں تاکہ جو بھی نظر بد ہے, جو اس کے اثرات ہیں, اللہ پاک ہمیں ان سب اثرات سے محفوظ رکھے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نظر بد اور اس کے اثرات سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.